अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक बरतानवी अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है H. मुनरो ने और उसका उर्दू तर्जुमा किया है शमा अख्तर ने। अफसाने का उन्वान है नेक अख्तर। वो बागीचे में गुलाब की क्यारियों के पास एक बेंच पर बैठी थी। सुबह का वक्त था और अक्टूबर की ठंडी ठंडी बोझल बोझल सी हवा मशामे जाँ को मुअत्तर कर रही थी। फूल आसपास खिले हुए थे, उसके लिबास पर भी। जिंदगी की 40 बहारें देखने के बाद उसके चेहरे पर अभी तक शादाबी थी और सुकून, एक ठहराव सा। 10 साल पहले शौहर की नागहा मौत ने पैट्रिशिया की जिंदगी वीरान कर दी थी, मगर अब सब कुछ मामूल पर था। वक्त ने बहुत से जख्म भर दिए थे, या यूं कहा जाए कि उसने खुद से समझौता कर लिया था। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी वो और उसकी इकलौती 17 साला बेटी दोनों खुश थे। कनात और सादगी, किफ़ायत और होशमंदी से पैट्रिशिया ने तुंदो तेज़ वक्त का मुकाबला कर लिया था और अपना भरम कायम कर रखा था। कभी वो अपनी बेटी से कहा करती थी कि फजूल खर्ची में क्या जाता है, सारा हुनर तो एहतियात में है। आदमी चाहे तो अपनी बात बनी रख सकता है और शर्मिंदगी और ख्वारी से बच सकता है। ज़ाती मामलात और ताल्लुकात में भी वो बेहद मोहतात थी। हर उस बात से एहतराज़ करती थी जिससे ज़हनी सुकून प्रागंदा होने का ख़दशा हो। मजमूई तौर पर लोग उसे एक हमदर्द और बावकार खातून समझते थे। गए दिनों में उसे बहसो मुबाहसे का शौक़ था, अपनी बातें मनवाने, दलीलें देने का शौक़। अब भी वो सियासी और समाजी बहसों में दिलजमी से शरीक होती थी, मगर अपनी राय से मुमकिना हद तक इज्तनाब भी करती थी। बल्कि अक्सर व बेशतर अब इन इज्तिमाआत में उसकी हैसियत एक मुबस्सिर और तमाशाई की हुआ करती थी। पैट्रिशिया ने 9:30 बजे नाश्ता किया था और उसकी बेटी सुज़ैन अब तक गायब थी। बहरहाल मेज़बान और दूसरे बहुत से मेहमान वक्त पर नाश्ता करने नहीं आ सके थे, इसलिए सुज़ैन की गैर हाज़िरी दरगुजर की जा सकती थी। सुज़ैन सरकशी की हद तक शौक थी और शायरी की हद तक हसीन। इतनी कम उम्री में वो अपने उम्र से बड़े लोगों पर गलबा पा लेती थी। बिलाशुबा उसमें उसकी जहानत का बड़ा दखल था। बसा औकात वो कमज़ोर इरादे के लोगों को तो ज़िज कर देती थी। माँ अपनी बेटी की इस सरकशी को उसकी नापुख्ताकारी पर ही महमूल करती थी और सोचती कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मिजाज में लचक आ ही जाएगी। वक्त तो सबसे बड़ा जाबिर, सबसे बड़ा कातिल है। पैट्रिशिया अपनी सोचों में गुम थी कि सुज़ैन की आहट से चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर शगुफ्तगी छा गई। इतनी देर में उठी हो तुम? वो किसी कदर नाराज़ी से बोली। अगर रात को मेरी तरह जल्द सो जाती तो सुबह इतनी देर से नहीं उठती। देखो फ़ज़ा में कैसी ताजगी है, मगर तुम जैसे अहमक बिस्तर में पड़े रहते हैं। देर से उठ के तुमने एक सुहानी सुबह का लुत्फ़ खो दिया है। सुज़ैन पर अभी तक ख्वाबीदगी सी तारी थी। अंगड़ाई लेते हुए बोली, वाकई ये एक नर्म व नाजुक सुबह है। मुझे उम्मीद है कि तुमने ब्रिज में बड़ी बड़ी बाजियां नहीं लगाई होंगी। ब्रिज बहुत खेलने लगी हो तुम। सुज़ैन ने माँ की तरफ जारहाना अंदाज में देखा। उसकी आंखों में थकन थी। ब्रिज? नहीं तो, अलबत्ता 1-2 रबर खेले थे, फिर रात को बेकार्ड शुरू कर दिया था। सुज़ैन, तुम ज़्यादा तो नहीं हार रही हो ना? पैट्रिशिया ने मुस्तरिब लहजे में कहा। परसों रात को मैं बहुत बड़ी रकम हार गई थी, वो बेपरवाही से बोली। फिर ये सोचकर कल भी खेल में शरीक हो गई कि हारा हुआ हिसाब बराबर कर लूँगी, लेकिन मालूम हुआ कि बेकार मेरे मतलब का खेल नहीं है। कल मैं परसों से ज़्यादा रकम हार गई। क्या कह रही हो तुम? पैट्रिशिया ने तरद्दुद से कहा। बस हो गया, सुज़ैन होंठ सुकड़ के बोली। बहुत बुरा हुआ, मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। कितनी रकम हारी? सुज़ैन अपनी उंगली में एक कागज़ लपेट रही थी। उसने कागज़ सीधा किया और तज़ब्ज़ुब आमेज़ लहजे में बोली, परसों रात 710 हारी थी और कल रात 1120। 1120 क्या? पौंड? सुज़ैन ने सादगी से जवाब दिया। सुज़ैन! पैट्रिशिया चिल्ला उठी, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, सुज़ैन कागज़ मोड़ने तोड़ने लगी। कुल 1830। पैट्रिशिया गुंग हो गई। कुछ देर बाद संभल कर बोली, तुम पागल हो गई थी? आखिर हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कोई चीज़ भी इतनी कीमती नहीं है। तुम्हें मालूम है कि हमें कलील आमदनी में कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मज़ीद किफ़ायत शायरी की गुंजाइश ही नहीं है। हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے رقم نہ دی تو ہم سماجی طور پر برباد ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اوہ خدایا، تم نے یہ کام کیا کیسے سوزین؟ پیٹریشیا کی آواز بھر آ گئی۔ اب یہ سوال کرنے کا کیا فائدہ ممی؟ سوزین تنک کر بولی۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرا خیال ہے جوئے کا رجحان مجھے ورثے میں ملا ہے۔ ہرگز نہیں، پیٹریشیا کو طیش آ گیا۔ تمہارے والد نے تاش کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، نہ وہ کبھی ریس کے قریب پھٹکے، اور مجھے تو تاش کے پتوں کی پہچان تک نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ چیزیں دوسرے خونی رشتوں سے منتقل ہوتی ہیں، اور جب اگلی نسل میں پہنچتی ہیں تو ان میں شدت آ جاتی ہے، سوزین اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ ماموں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو اسکول سے بھاگ کر اپنی کتابیں تک بازی میں لگا دیتے تھے۔ اگر وہ اتنے زبردست جواری نہ ہوتے تو مجھ میں یہ جراثیم کیسے آ سکتے تھے؟ بحث مت کرو، پیٹریشیا جھنجھلا گئی۔ سوچنا یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ کتنے آدمیوں کا قرض ہے تم پر؟ خوش قسمتی سے ایک ہی آدمی کا، ایشلے جیروم کا، سوزین نے بتایا۔ پرسوں اور کل زیادہ تر وہی جیتتا رہا۔ تاش کا بڑا اچھا کھلاڑی ہے، مگر آپ جانتی ہیں بدقسمتی سے وہ زیادہ مالدار نہیں ہے، اس لیے شاید جوئے میں جیتی ہوئی یہ رقم وہ نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ بھی ہماری طرح ایک مہم جو ہی ہے۔ ہم مہم جو ہیں؟ پیٹریشیا نے احتجاج کیا۔ جو لوگ مہمانی کے شوق میں شہر آتے اور اپنی بساط سے زیادہ بڑی بڑی بازیاں جوئے میں لگا دیتے ہیں، میرے خیال میں انہیں مہم جو ہی کہنا چاہیے، سوزین تنک کے بولی۔ وہ اپنی ماں کو بھی اس لغزش میں ملوث کرنا چاہتی تھی۔ کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ پیٹریشیا نے متوحش لہجے میں کہا۔ ہاں، میں اس وقت آپ سے یہی بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے ایشلے سے گفتگو کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس سے قرض سے چھٹکارا پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ بہت تشنا کام اور حسرت زدہ سا معلوم ہوتا ہے۔ حسرت زدہ؟ پیٹریشیا چونک کے بولی۔ ازدواجی عاشق مزاج، سوزین نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دراصل توقع کے خلاف وہ محبت کا شکار ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ ایک شائستہ اور خوش اخلاق آدمی ہے، دوسروں کی باتیں توجہ سے سنتا ہے۔ پیٹریشیا ایشلے سے اپنی رسمی ملاقاتیں یاد کرتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی اس نے شادی کی پیشکش؟ آپ ٹھیک سمجھی، وہ شادی ہی کرنا چاہتا ہے، سوزین جلدی سے بولی۔ نہ معلوم وہ ایک مثالی شوہر ثابت ہوگا یا نہیں، مگر اس کی حیثیت اتنی ضرور ہے کہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، کم سے کم اس سے تو اچھی جیسی ہم گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خاصا وجیح اور شاندار آدمی بھی ہے۔ اگر ہم نے اس کی پیشکش قبول نہ کی تو ہمیں اپنی چھوٹی سی جائیداد فروخت کر کے اس کا قرض اتارنا پڑے گا، پھر میں کوئی ملازمت ڈھونڈتی پھروں گی اور آپ دن رات سوئی دھاگا لے کر اپنی آنکھیں پھوڑتی رہیں گی۔ فی الحال ہماری زندگی اچھی خاصی گزر رہی ہے، تھوڑی بہت عزت بھی ہے، اور ہمیں تقریبات میں بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ اگر یہ آمدنی ختم ہو گئی تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ آپ کی رائے جو کچھ بھی ہو، مگر میرا خیال ہے کہ یہ تجویز زیادہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ پیٹریشیا نے رومال نکال لیا۔ اس کی عمر کیا ہوگی؟ 37 یا 38 سال، یا 1-2 سال زیادہ۔ کیا وہ تمہیں پسند ہے؟ سوزین ہنس پڑی۔ آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، اور اب اس میں پسند ناپسند کا سوال بھی کیا ہے؟ پیٹریشیا نے رونا شروع کر دیا۔ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے! ذرا سی رقم اور سماجی حیثیت کے لیے کتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی! میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی ہم پر یہ پہاڑ ٹوٹے گا۔ میں نے بس کتابوں میں پڑھا تھا کہ بعض لڑکیوں کو معاشی ابتری کے باعث ناپسندیدہ آدمیوں سے شادی کرنا پڑتی ہے۔ آپ کو ایسی فضول کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، سوزین نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ مگر اب تو یہ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے میری بچی، میری اپنی بچی قربان ہو رہی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کرنے پر مجبور ہے جو عمر میں اس سے بہت بڑا ہے اور جسے وہ پسند بھی نہیں کرتی۔ نہیں ممی، سوزین نے اسے ٹوکا، میں شاید وضاحت نہیں کر سکی۔ وہ مجھ سے شادی کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ اسے مجھ جیسی شوخ اور سرکش لڑکیاں بالکل نہیں بھاتیں۔ وہ تو پختہ عمر کی عورتوں کا دل دادا ہے۔ اسے دراصل آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھ سے؟ پیٹریشیا کی چیخ نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی صورت دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا مثالیہ ہیں۔ آپ کی تعریف میں اس نے نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مسٹر،
اگر ہمارے مالی حالات خراب نہ ہوتے تو میں ممی سے ہرگز تمہاری سفارش نہ کرتی، مگر اب یہ قرض صرف اسی صورت میں اتر سکتا ہے ممی، پلیز۔ چند منٹ بعد وہ خود آپ کے پاس آنے والا ہے۔ لیکن بیٹی، مجھے معلوم ہے ممی کہ آپ اسے زیادہ واقف نہیں ہیں، مگر ایسے حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ ایک شادی پہلے بھی کر چکی ہیں اور سنا ہے کہ دوسرا شوہر ایک اینٹی کلائمیکس کی طرح ہوتا ہے۔ اوہ، وہ دیکھیے ایشلے آ رہا ہے۔ میں اب چلتی ہوں۔ ظاہر ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا چاہیں گے۔ 8 ہفتے بعد نہایت خاموشی سے پیٹریشیا اور ایشلے کی شادی ہو گئی۔ شادی میں خاصے قیمتی تحفے آئے، مگر سب سے قیمتی تحفہ دلہا کی طرف سے دلہن کی بیٹی کے لیے قرض کی منسوخی کا پروانہ تھا۔